اور ناظرین، پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے انگلینڈ کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی اور دبئی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے جو ٹارگٹ تھا 15 رنز کا ٹارگٹ، وہ بغیر کسی وکٹ کے گنوائے حاصل کر لیا اور میچ کا فیصلہ تیسرے دن ہی ہو گیا۔ ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ محمد حفیظ نے 15 رنز بنائے ہیں جبکہ توفیق عمر نے کوئی رن نہیں بنایا، اور جو 15 رنز کا ٹارگٹ انگلینڈ کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا تھا وہ پاکستان نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے حاصل کر لیا ہے۔ اور اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو انگلینڈ نے پہلے دن ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا اور ان کی پوری ٹیم 192 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی، اور سعید اجمل نے پہلی اننگز میں 7 وکٹیں حاصل کی تھی۔ یہ 3 ٹیسٹ میچز کی ناظرین سیریز ہے جس میں پاکستان کی برتری جو ہے وہ فی الوقت 1-0 کی ہے۔ اگر ہم بات کریں دوسری اننگز کی تو پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں بیٹنگ کرتے ہوئے 338 رنز بنائے تھے، اور اس کے بعد انگلینڈ اپنی دوسری اننگز میں بھی کوئی اچھا اسکور کرنے میں کامیاب نہیں رہی اور 160 رنز پر پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں کہ کون سا بلے باز اسکور کرنے میں کامیاب رہا، پہلی اننگز کی بات کرتے ہیں انگلینڈ کی، اینڈریو اسٹاس 19 رنز بنا سکے تھے اور واحد کھلاڑی میٹ پرر تھے جنہوں نے 70 رنز اسکور کیے تھے۔ توصیف احمد صاحب سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے اس معاملے پر مزید بات کرتے ہیں۔ توصیف صاحب، نہایت اچھی خبر ہے کہ ٹیسٹ نمبر 1 ٹیم کو پاکستان نے شکست دی ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان نے تمام کمزور حریفوں کو ہرایا ہے۔ نہیں ہے، یہ تو بات سننے میں آ رہی تھی سر، بٹ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ جتنا مورال پاکستان کے پلیئروں کا اس وقت ہائی ہے، نتیجہ انہوں نے صاف کر کے دکھا دیا، ظاہر ہے وہ پریشر میں ضرور تھے، آئی تھنک اتنی زبردست وکٹری ملنا جو ہے نا، یہ ان کے مورال اور بہت ہائی ہو جائیں گے، اور آنے والی سیریز میں جتنے میچز ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ انگلینڈ کو جو ہے وہ ویسی فکر ہو گئی ہوگی کہ اب آنے والے وقت میں کون سی ایسا کام کریں ہم جس سے ان سے جیت سکیں۔ اچھا، تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ برطانوی بیٹسمین بے بس نظر آئے پاکستانی بالنگ کے سامنے، خاص طور پر پہلی اننگز میں سعید اجمل نے بہت آؤٹ کلاس کر دیا انگلش بلے بازوں کو، اس کے بعد پھر الزام لگانے کا سلسلہ بھی ایک بار پھر سے انگلش میڈیا کی جانب سے اور سابق کرکٹروں کی جانب سے شروع ہو گیا، تو کیا یہ ان کے منہ پر ایک طرح سے تماچا نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور یہ ایک ٹیکٹکس تھی ان کی جو وہ خود نہیں لگا سکتے تھے، آئی تھنک کہ باہر کے انہوں نے اپنے ایکس پلیئر سے یہ شروع کیا، یہ ایک ٹیکٹکس تھی، اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اجمل نے یا کسی بھی پلیئر نے اس کو بالکل اس پہ دھیان نہیں دیا اور نتیجہ سب کے سامنے آیا، اور یہ اس طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور آئی تھنک جو پلیئر جس میں جان ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس چیز کی فکر نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے یہ جو ایک ٹیکٹکس تھی ان کی وہ ناکام ہو گئی۔ اچھا توصیف صاحب، جس طرح سے ہم نے پہلے ٹیسٹ میچ کا اگر ایک تجزیہ کریں تو اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی جو بالرز ہیں وہ چھائے رہے برطانوی بلے بازوں پر، تو کیا آپ کو یہی لگتا ہے کہ پوری سیریز میں اسی طرح کا رہے گا یا پاکستان کو اپنی بیٹنگ پر کچھ مزید محنت کرنی ہوگی، یا اطمینان بخش لگتی ہے ابھی تک کی پاکستان کی بیٹنگ؟ دیکھیے، یہ ٹیم جو ہے یہ ایک اچھی ٹیم ہے جو انگلینڈ کی ہے، اور ان کی ٹیم میں کمزوریاں اتنی نہیں ہیں، یہ ضرور انہوں نے جو ابھی اپنا پلان کیا تھا یہ ان کا فیل ضرور ہو گیا، لیکن پاکستان کے پلیئر اور پاکستان کی پوری ٹیم کو یہ ذہن میں ہوگا کہ یہ ایک نمبر 1 ٹیم ہے، اور جہاں تک پلاننگ کا تعلق ہے ہماری بولنگ تو بہت ہی اچھی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ایسی ہی پرفارمنس کہیں سے آئے، بٹ لیکن پریشر ڈیفینیٹلی اسپن بالر کا ضرور پڑا ہوا ہے انگلینڈ پہ، لیکن جہاں تک آپ نے بات کی بیٹنگ کی تو یقینی طور پہ ہمیں مڈل آرڈر کو تھوڑی اور بہتری لانی پڑے گی، کیونکہ ہماری اوپننگ جو ہے وہ تو بہت اچھا کام کر کے دی ہے، اور جب بھی اوپن ہماری اچھی لمبی اننگ کھیلے گا تو پیئر تو وہ یقینی طور پہ ہم 350-400 رن کریں گے۔ اچھا، تو اگلے جو میچز ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ اوور کم کریں گے جو ایک طرح سے انہیں نفسیاتی برتری حاصل ہوئی ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے؟ اب دیکھیں، یہ کمبینیشن زبردست کمبینیشن بنایا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی پچ آئی تھنک اسی طرح کی ہوگی، اور یہ کوئی خراب پچ نہیں تھی، اس پہ بڑے زبردست بلے میں بال آ رہا تھا اور بیٹسمینوں کے لیے بھی بہت سازگار تھی۔ یہ تو ہمارے بالروں کا کمال ہے کہ انہوں نے پہلے ہی اس میں جو ہے ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کر کے جو ہے کسی ٹیم کو گرا دیا، ورنہ میں ابھی تک دیکھ رہا تھا کہ بال بلے میں آ رہی تھی، جو بھی کچھ پلیئرز آؤٹ ہوئے ہیں انگلینڈ کے تو وہ صرف خوف سے آؤٹ ہوئے، اور خوف وہی تھا کہ تیسرا شاید کب آئے گا، اور میرے خیال اسی خوف میں وہ
चले गए। यानी कि आप वो समझते हैं कि वो तीसरा की तलाश में नॉर्मल ऑफ स्पिन और दूसरा से आउट होते रहे? हाँ बिल्कुल, वो तीसरा कहीं नजर नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि अभी इस सीरीज में पाकिस्तान कभी भी जो है वो रिलैक्स नहीं होगा, और मेरा ख्याल है सारा प्रेशर इस वक्त इंग्लैंड के ऊपर है। हमें बैटिंग में मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा परफॉर्म और करना पड़ेगा, और यकीनी तौर पर भी थोड़ा टाइम बाकी है टेस्ट मैच में दूसरे, ये मिल के देखेंगे। और मैं तो फिर भी कहूंगा कि कोई फेल हो गए कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर। तो मिडिल ऑर्डर को कहते हैं आप कि उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, तो कोई तब्दीली, कोई तजवीज करना चाहेंगे आप कौमी टीम के लिए? नहीं, हमेशा जो है ना जो विनिंग कॉम्बिनेशन टीम में बना रहता है। अब ये है कि वहाँ पिच देख के और अंदाजा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, बट आई थिंक कि मेरा ख्याल कॉम्बिनेशन यही रहना चाहिए, और क्योंकि ये टीम ने विक्ट्री की है। तो तौसीफ साहब, एक बात बताइएगा, जब ये मैच शुरू होने जा रहा था तो इससे पहले चूंकि इंग्लैंड की टीम खासी मजबूत है, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो ओवर द हिल है और अभी उसकी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो क्या पाकिस्तान का वाकई चांस समझा जा रहा था इंग्लिश क्रिकेट टीम के सामने? देखिए, बिल्कुल हम ये टीम इंग्लैंड ने शुरू से गलतियां की हैं, और जाहिर है आदमी जब गलती नहीं करता तो वो जो है कभी भी गलत नतीजा ऐसा नहीं आता, और ये गेम का हिस्सा है। इंग्लैंड ने अपने 3 पेसर खिलाने के बाद जो है वो जो है पहले बैटिंग कर ली। एक तो पहले सबसे बड़ी गलती ये उनकी ये हुई, पता नहीं वो जाहिर है वो अजमल ने जो तीसरे चौथे की बात की थी उस पर उनका कंसंट्रेशन चला गया। फिर आप चौथी इनिंग से डर रहे हैं खेलने से, तो वो सारी गलतियां करने के बाद जो है वो फिर टीम की वापसी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान टीम के, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया। उसमें सभी आप उठा के देख लें, अकमल ने जो आखिर में 60 रन बनाए हैं, सबके कंट्रीब्यूशन जबरदस्त था, जिसका नतीजा सामने आया। अच्छा, साथ ही सईद अजमल की अगर हम बात करें, पहली इनिंग्स में उन्होंने 7 विकेटें हासिल की 55 रन देकर, और उनकी करियर बेस्ट बॉलिंग थी। दूसरी इनिंग्स में भी 3 विकेटें हासिल की, यानी कि मजमूई तौर पर मैच में उन्होंने 10 विकेटें हासिल की। कितनी इंप्रूवमेंट सईद अजमल में आपको नजर आई, और किस तरह से देखते हैं उनकी इस परफॉर्मेंस को आप? देखिए, परफॉर्मेंस दे रहा आदमी, बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट है, और मेरे पिछले इंटरव्यूज में सिर्फ, और मैंने उनसे खुद जाती तौर पे भी ये बात की थी कि दूसरा तुम्हारा जरूर एक वेपन है, मगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी टर्न करने पे, जो एक बॉलर का मेन हथियार होता है। जैसे मुरलीधरन स्पिन भी करते थे, टर्न करते थे, साथ उनका दूसरा भी चलता था, तो ये मैंने देखा उनमें काफी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफी टर्न किया उन्होंने बॉल को, तो आई थिंक एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आदमी परफॉर्म करता है। तो मेरा ख्याल है कि उसको रिलैक्स तो वो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि उसकी लाइन वगैरह इतनी जबरदस्त हो गई है कि वो इंग्लैंड के लिए मुसीबत बन सकता है आने वाले मैच। अच्छा, आपने मिडिल ऑर्डर की एक तो बात की पाकिस्तानी बैटिंग में, उसके अलावा फील्डिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तानी फील्डिंग का मयार कैसा रहा, और इसके अलावा कोई मशवरा देना चाहें अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को? तो देखिए, जब अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही सब कहते हैं, और जरूर मैच का जब ओवरऑल हम जायजा लेते हैं तो उस पर अगर जहां गलतियां होती हैं तो उसको भी हमें उस पर बात जरूर करनी चाहिए। फील्डिंग का जहां तक ताल्लुक रहा कि हम लोग तो शुरू से हम इतनी अच्छी हमारी फील्डिंग नहीं होती थी, आप उठा के देख लें पाकिस्तान के उसमें, लेकिन फिर भी बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। कुछ यंग लड़के आए हैं, ड्राइवें वगैरह मारते हैं, कैचिंग भी अच्छी हो गई है। लेकिन ये जरूर है कि ये फील्डिंग का शोबा एक ऐसा होता है कि आदमी के अपने ऊपर बड़ा मुनस्सिर होता है, चाहे कितना ही कोच आपको कुछ भी कराता रहे, बट ये जब तक आप खुद नहीं इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये इम्प्रूवमेंट आना बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, ये देखा जाए तो पहली इनिंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्पिनर्स एक तरह से छाए रहे, क्योंकि सईद अजमल ने 7 विकेटें हासिल की, इसके अलावा दूसरे स्पिनर्स भी छाए रहे। लेकिन जो दूसरी इनिंग्स है उसमें उमर गुल ने भी कमबैक किया और 4 विकेटें हासिल की। इस सीरीज के लिए आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या फास्ट बॉलर्स कमबैक करेंगे ओवरऑल, या फिर स्पिनर्स ही छाए रहेंगे और कलीदी किरदार अदा करेंगे किसी भी टीम की फतह में? देखिए, जरूरी नहीं होता कि कहीं पे अगर स्पिन हो रहा हो, अगर ये इसको स्पिन पिच कहते हैं तो ये स्पिन पिच ऐसी नहीं थी। 3 दिन में मैच जरूर खत्म हो गया। अगर ओवरऑल आप बॉल्स उठा के देख लें जितनी भी जिस पे विकेट्स
گرے ہیں وہ ٹرن ہو کے زیادہ نہیں ہوئی یا وکٹ نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ ان ایون اٹھ گیا تو آؤٹ ہو گیا. بالکل سیدھے سیدھے آؤٹ ہوئے ہیں. 3 دن کے اندر کوئی بھی پچ ایسی خراب نہیں ہوتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک بیٹنگ پچ تھی اور اس پہ بالرز نے بڑی اچھی بالنگ کی. ہاں 4th ڈے میں کہیں جا کے جو ہے گیند تھوڑی سی مٹی نظر آ رہی تھی آج کے اڑنا شروع ہوئی ہے. وہ بھی بالر فٹ مارک سامنے پڑے تھے تو اس پہ کچھ لگا ہے, مگر ایسا ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ٹرننگ پچ یہ تھا. تو آگے آنے والے وقت میں ہمارا اگر اسپن شعبہ بہت اچھا ہے تو ہم کو اسپن ٹریک ضرور بنانے چاہیے. اسپن ٹریک پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فاسٹ ضروری نہیں ہے کہ فاسٹ بولر آؤٹ نہ کرے, کیونکہ اگر 4th اننگ یا 5 دن تک یہ میچ جاتا تو یہ فاسٹ بولر بہت مشکل ڈال سکتے تھے, اس لیے کہ گیند اوپر نیچے رہتا. بہت بہت شکریہ آپ کا توصیف احمد صاحب, سابق ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور پاکستانی ٹیم کی فتح کے حوالے سے اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. سابق چیف سلیکٹر عبدالقادر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس معاملے پر مزید بات کرتے ہیں. عبدالقادر صاحب, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ پاکستانی ٹیم نے نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم یعنی کہ انگلش کرکٹ ٹیم کو شکست دی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی اس فتح کو؟ جی بالکل جی, جس طرح آپ نے کہا میں بھی بالکل مبارکباد دیتا ہوں پوری ٹیم کو, مینجمنٹ کو, پی سی بی کو, کہ انہوں نے ایک انگلش ٹیم کو جس طریقے کے ساتھ 3 دن کے اندر ٹیسٹ میچ کو ختم کیا. اور میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کہوں گا کہ اب انگلش کیا کہتے ہیں جو جرنلسٹ ہیں, جو میڈیا ہے, اب کیا کہے گا کہ کیا عمر گل بھی چیکنگ کرتا ہے؟ یعنی اس اننگ میں تو عمر گل نے ان کی لائن لگا دی, عمر گل کو تو آج 6 آؤٹ کر دینے چاہیے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے فرسٹ اننگ میں بولی تھی میں اسی بات پہ قائم ہوں کہ بجائے انگلش میڈیا پاکستان ٹیم کو پریز کرے, سعید اجمل کو پریز کرے اور وہ ایکسکیوز دے رہے ہیں, تو آپ ان کی جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں تو کیپٹن سے شروع ہوتی ہیں کہ جس نے پیناسار کو نہیں کھلایا, جس نے فرسٹ اننگ میں خود گندا شاٹ مارا, اس کے سارے جو آنے والے بیٹسمین تھے انہوں نے گندے شاٹ مارے, تو اس چیز کو ریپیٹ کر دیا سیکنڈ اننگ کے اندر. میں تو ایز اے ایکسپیرینس کرکٹر یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ انگلش کرکٹ ٹیم جو ہے ان کو بالرز نے آؤٹ ہی نہیں کیا ہے, وہ تو خود آؤٹ ہو گئے. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جی بال بڑا ٹرن ہو رہا تھا, بال بڑا سوئنگ ہو رہا تھا, یہ وہ انہوں نے تو خود غلط شاٹ مارے. ایسے شاٹ بھی مارے کہ جو شاید کچھ ایسے بال تھے کہ جس کو 1 ڈے اور 2020 کے اندر بھی اس بال کو پک نہ کیا جاتا ہٹ مارنے کے لیے. تو یہ بات جو ہے انگلش میڈیا کو رکھنی چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ عبدالقادر صاحب یہاں پر ایک خبر ہم اپنے ناظرین کو دیتے چلے. میچ کے حوالے سے ہی سعید اجمل کو مین آف دی میچ کا اعزاز سے نوازا گیا ہے. اور عبدالقادر صاحب, کمنگ بیک ٹو دی سچویشن, یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکراس دی لائن کھیلتے ہوئے بلے باز برطانوی آؤٹ ہوئے, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی بات کی جا رہی تھی اور انگلش بلے باز بھی یہی کہہ رہے تھے پہلی اننگز میں آؤٹ ہونے کے بعد کہ اگر ہم اسٹریٹ کھیلتے تو اس طرح سے آؤٹ نہ ہوتے, لیکن دوسری اننگز میں بھی سچویشن کچھ ڈفرنٹ نظر نہیں آئی. پہلی اننگز میں سعید اجمل وکٹ لے گئے تو دوسری اننگز میں عمر گل. ہاں جی بالکل, یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ان کو اتنا نان پروفیشنلی بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی پورے کیریئر میں نہیں دیکھا. میں آج 18 سال پاکستان کھیلا ہوں, میں پاکستان کا کپتان بھی رہا ہوں. میں نے انگلش ٹیم کو اتنا برا کھیلتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اگر فرسٹ اننگ چلو ایک قسم کا مان لیا کہ یہ غلط کھیلے, جو بھی پریشر لیا, کسی بھی قسم کا ذہن میں کوئی بات تھی, سیکنڈ اننگ تو ان کے پاس کھلی تھی اور ان کو اگر بالر آؤٹ کر جاتے تو پھر تو ٹھیک تھا. لیکن افسوس کا بات ہے کہ اتنی سلو وکٹ کے اوپر یہ باؤنسر کو ہٹے مارتے رہے, جو کہ یہ کبھی نہیں کرتے. اور وہ ہٹے مار کے جس طریقے کے ساتھ عمر گل نے ان کو پیچھے کیا اور جس نے بھی مارے یعنی کک نے مارا وہ بھی ہو گیا. اس میں سٹاس ایک ایسا ڈیسیژن تھا جس کے اوپر عبدالقادر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس طرح سے انڈر پرفارم کرنے کی؟ کیا پاکستانی ٹیم کو بہت آسان حریف تصور کیا تھا انہوں نے؟ نہیں, بلکہ اس طرح کی جب کوئی پینک پرفارمنس ہوتی ہے کسی ٹیم کی تو وہ اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انڈر پریشر کھیل رہے ہیں. انہوں نے پریشر بہت کیا, چاہے سعید اجمل کا لیا چاہے دوسرے بالرز کا لیا. لیکن سیکنڈ اننگ میں تو آپ دیکھیں نا کہ عمر گل اور رحمان کی بہترین بالنگ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ان کو آج سیکنڈ اننگ میں جلدی آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انگلش میڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی جیت کو پیش کرے, سعید اجمل کو کرے, رحمان کو کرے, عمر گل کو کرے اور اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور پھر دوسرے ٹیسٹ میچ میں ان غلطیوں سے سیکھ کر پھر میدان میں آئیں تو پھر وہ مقابلہ بڑا زبردست ہوگا. آج تو ایسے ہی لگا کہ ایک بہت بڑی ورلڈ کلاس ٹیم نے ایک بہت چھوٹی سی ٹیم کو ہرا دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ انگلش ٹیم جو ہے وہ بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے اور سیکنڈ اننگ میں جو غلطی انہوں نے فرسٹ اننگ میں کی ہے کہ پیناسار کو نہیں کھلایا, ان کو سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں پیناسار کو ضرور کھلانا چاہیے. ادروائز پاکستان جو ہے اس میچ میں بھی اپنا ان کو ٹربل کرے گا. اور اگر انہوں نے پیناسار کو کھلا لیا تو پیناسار اور سوان کا ایسا کمبینیشن ہے
کہ وہ میچ میں واپس بھی آ سکتے ہیں اور پاکستان کو ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عبد القادر صاحب، سابق چیف سلیکٹر ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے، اور جو پاکستان نے انگلینڈ کو شکست کا سامنا کروایا ہے اور انگلینڈ کو پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے ہرایا ہے 10 وکٹوں سے، اس حوالے سے اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ